آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا، جنہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا۔ کور افسران سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ 9 مئی کی کارروائیوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ان کے دورے کی تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے واضح کر دیا امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آرمی چیف نے کور کے افسران سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی یوم سیاہ کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک افواج تنصیبات کے تقدس کی خلاف ورزی کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی۔ جنرل عاصم منیر نے انفارمیشن وارفیئر اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے تعاون سے ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ شرپسند عناصر کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ، وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح ہاؤس سمیت مختلف اسپتالوں کا دورہ، پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہا ملک دشمنی اور دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ شرپسند عناصر کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ، وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح ہاؤس، سی ایم ایچ اور سروسز ہسپتال کا دورہ۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حساس ریاستی اداروں، عمارتوں، جناح ہاؤس، شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی، توڑ پھوڑ کی مذمت کی۔ یہ خیال نہ رکھا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، یہ خیال نہ رکھا کہ یہ اس سپوت کا گھر ہے جو کہ پاکستان کے ماں اور بہنوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ان کی فیملی یہاں پر موجود تھی اور جس طریقے سے یہ بربریت اور ملک دشمنی کی گئی، اس کی مثال 75 سال میں نہیں ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسے آئینی اور جمہوری احتجاج نہیں کہا جا سکتا، یہ دہشت گردی اور ملک دشمنی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سخت ترین کارروائی کر کے ملوث عناصر کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے سی ایم ایچ میں زیر علاج ڈی ایس پی بلال، کانسٹیبل شکیل، سیکیورٹی اہلکار فیصل کی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے سروسز ہسپتال میں ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی اور اہلکاروں کی خیریت بھی دریافت کی۔ شہباز شریف اور محسن نقوی نے زخمی افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پولیس افسران و اہلکار قوم کے ہیرو ہیں، جنہوں نے سیاسی جتھے کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جناح ہاؤس پر حملہ شرمناک ہے۔ ایک شخص نے اپنی انا کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کارکن اپنی سیاست بچائیں، دہشت گردی کی مذمت کریں۔ انہیں سیاسی جماعت میں رہنا ہے تو عسکری ونگ سے الگ ہونا پڑے گا۔ وہ کراچی میں جلسے سے مخاطب تھے۔ پیپلز پارٹی کو لوکل حکومت، لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ۔ ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے۔ یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ آج تک لاڈلے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو۔ اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا۔ اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟
हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशत गर्दी का मज़ामत करे और सियासी दहशत गर्दों का से लाताकी का ऐलान करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दिफाई तनसीबात और सियासी मुखालिफिन पर हमले सियासी कल्चर नहीं, इमरान खान सियासी लीडर नहीं, एक फितना है। प्लानिंग के तहत अफरा तफरी और फसाद फैलाया गया। ये मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे ख्याल कर रहे थे। ये स्पेसिफिक कल्चर इस फितने ने इस मुल्क की सियासत में जो है इंजेक्ट किया। दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करना, ये कौन सा सियासी वर्कर हो सकता है कि जो एम्बुलेंस से मरीजों को निकाले और एम्बुलेंस को जो है वो आग लगा दे, स्कूलों को आग लगा दे। लेकिन ये वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, फसादी थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है ये फितना पूरे 1 साल से कर रहा था। इस सरगने का जो है वो जो रोल बनता है, जो कि इसका रोल है, उस रोल के ऊपर इसको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके साथ भी कोई रैद नहीं बरती जाएगी। कौम को इस फितने को वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए। हमने अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कौम पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। कहा, पहले भी मैदान में रहे, आज फिर आने की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान के अवाम PDM से वाबस्ता तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, बिलखुसूस जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को अपील करता हूँ कि वो सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए बरवक्त पहुँचें। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और PTI की 17 खवातीन की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की खवातीन की नज़रबंदी का मामला जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार जुल्फ़िकार मलिक के वकील अहमद अवैस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया। अदालत नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 22 मई को फ्री कैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने PTI की 17 खवातीन की नज़रबंदी भी खत्म कर दी। अदालत ने PTI वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत एडिशनल IG पंजाब पेश हुए और बताया कि अली अफजल शाही को गिरफ्तार किया, ना ही मगवी हमारी हिरासत में है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इस्तफसार किया कि एक शहरी लापता हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है। एडिशनल IG ने बताया कि कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है, हमने टीम तश्कील दे दी है। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने बाजियाबी के लिए मोहलत मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 15 मई को रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के इल्ज़ाम की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सीनियर सिविल जज के मुताबिक निकाह लाहौर में हुआ, दरख्वास्त अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। तफसील के लिए रिपोर्ट। इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने फैसला सुना दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस की समाअत सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी का कहना था कि अगर शादी कानूनी थी तो दोबारा निकाह क्यों किया। ऐसा कहना फ्रॉड है कि 2018 के पहले दिन शादी करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। जनवरी 2018 में बुशरा बीबी इद्दत में थी, तलाक नवंबर में हुई। जज ने सवाल किया कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ, इस अदालत का दायरा इख्तियार कैसे बनता है। वकील का कहना था कि बनी गाला से फ्रॉड शुरू हुआ और निकाह लाहौर में हुआ। निकाह खां को भी इस्लामाबाद से निकाह के लिए ले जाया गया। फरवरी 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा इस्लामाबाद में पढ़ाया गया।
لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا حکم واپس لے لیا ہے، جبکہ احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے 18 مئی تک عبوری ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ عثمان بزدار نے متعلقہ کیس میں عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام اپنے ہی بنائے گئے قوانین کے برعکس بغیر سنوائی کے انکوائری کو FIR میں منتقل کر رہے ہیں۔ لارجر بینچ نے سوال اٹھایا کہ بغیر سنوائی کی یہ کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمہ درج کرنے کے طریقہ کار سے متعلق وضاحت طلب کر لی اور 5 آئینی سوالات پر کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے آمدن سے زائد اثاثاجات کی انکوائری میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وکیل کی جانب سے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عثمان بزدار کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، جس کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ جج نے تفتیشی آفیسر سے پوچھا کہ تفتیش کی کیا پروگرس ہے۔ نیب آفیسر نے کہا کہ عثمان بزدار تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی اثاثاجات کی تفصیلات جمع کروائی ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کیس کو ہومیوپیتھک طریقے سے چلا رہے ہیں، کبھی ملزم عدالت نہیں آتا، کبھی نیب آفس نہیں جاتا۔ اگر عثمان بزدار شامل تفتیش نہ ہوئے تو نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 18 مئی تک توسیع کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے کے بعد 9ویں جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ امتحانات 17 مئی سے شروع ہوں گے۔ نئے شیڈول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونا شروع۔ 9ویں جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کی نئی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ امتحانات کا آغاز 17 مئی سے ہوگا۔ 17 مئی کو ترجمۃ القرآن اور اخلاقیات کا امتحان ہوگا۔ 18 مئی کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر لیا جائے گا۔ 19 مئی کو اسلامیات کا پرچہ ہوگا۔ نئے شیڈول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ 9ویں جماعت کے شیڈول میں تبدیلی کے بعد 10ویں جماعت کے عملی امتحانات کا شیڈول بھی متاثر ہوگا، جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کے خد و خال سامنے آ گئے ہیں۔ بجٹ کا حجم 12.8 ٹریلین روپے تک مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ خسارہ GDP کا 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بھی توقع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ تجاویز تیار۔ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 12.8 ٹریلین روپے رکھنے کی تجویز۔ قرض اور سود کی ادائیگی پر 8,000 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ کا تخمینہ 1.7 ٹریلین روپے۔ سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں نان ٹیکس آمدن 2.5 ٹریلین روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا منافع 900 ارب روپے تک رہنے کا امکان ہے۔ PDL سے 750 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ وفاق اور صوبوں کا بجٹ خسارہ 4.8 سے 5% تک رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، تاہم حتمی فیصلہ بجٹ کے آخری دنوں میں ہوگا۔ وزارت خزانہ کو بجٹ کی ابتدائی تخمینوں پر بریفنگ دے دی گئی ہے۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر آئندہ ہفتے کے دوران وفاقی کابینہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ تیار۔ بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے پاور اور پیٹرولیم سیکٹر میں بڑے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان بھی تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان یوسف زئی۔ شعبہ توانائی میں بجلی کے اقدامات کے ذریعے صارفین کو سستی بجلی مہیا کرنے کا منصوبہ تیار۔ بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ لائن لاسز میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ گیس سیکٹر میں لوڈ مینجمنٹ پروگرام متعارف کروانے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے مطابق نیشنل انرجی سیونگ پروگرام کے تحت ڈسکوز اور جینکوز کی سرٹیفکیشن کی جائے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں جدید تقسیمی نظام رائج کیا جائے گا۔ شعبہ توانائی کے استعداد کار بڑھانے کے لیے ڈسکوز میں مشترکہ انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن سیلز بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ شعبہ توانائی میں پیٹرولیم سیکٹر کا 70% تک حصہ ہے۔ شعبہ توانائی میں پیٹرولیم مصنوعات کے متبادل ذرائع کا استعمال بڑھایا جائے گا۔ گیس سیکٹر میں موسم سرما کے دوران طویل المدتی مؤثر لوڈ مینجمنٹ پروگرام لاگو کیا جائے گا۔ کمرشل، گھریلو اور صنعتی گیس صارفین کی پروفائل اسسمنٹ کی جائے گی، جبکہ گھریلو، صنعتی، زرعی اور کمرشل سیکٹر میں نئے بجلی گیس کے کنیکشنز کے وقت مؤثر توانائی آلات کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔
اور کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب انہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو تو وہ گورنر ہاؤس کے باہر لگی امید کی گھنٹی بجا کر گورنر سندھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی حفیظ۔ گھنٹی بجائیں اور مسائل حل کروائیں، گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری نے گورنر ہاؤس کے باہر امید کی گھنٹی لگا دی ہے۔ رات 12 سے صبح 8 بجے تک امید کی گھنٹی عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ عوام کی مشکلات کے پیش نظر امید کی گھنٹی لگانے کا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ عوام رات 12 سے صبح 8 بجے تک گھنٹی بجا کر اپنے مسائل کی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ صبح سے شام تک جو شہریوں کے مسائل ہیں ان کو میں اجاگر کرتا رہوں گا، لوگوں کو یہ مایوسی سے نکالنے کا کام کرتا رہوں گا۔ گورنر ہاؤس کے باہر گھنٹی لگا دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کی شکایت کے ازالے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے اور عوام کے مسائل میں کس حد تک کمی آ سکے گی۔